ابلتے ہوئے پانی میں ماچس کی تلیاں پھینکیں اور کمال دیکھیں۔ اکثر کپڑے دھوتے ہوئے جرابوں کے اوپر اس طرح بر آ جاتی ہے، تو آپ کس طرح خالی سپرے کی بوتل سے یا پانی کی بوتل سے اس کو صاف کر سکتی ہیں۔ فیس واش کی خالی بوتل کو پھینکنے کی بجائے اس سے بچائیں اپنے ہزاروں کے روپے۔ اس طرح کا سٹینر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے آپ کس طرح کچن میں آئے کھٹمل کاکروچ کو بھگا سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی بریانی یا چاول اس طرح کھلے کھلے بنے تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زبردست ٹپس اینڈ ٹرکس اس میں شیئر کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شازیہ ویس۔ آج کی ٹپ نمبر 1 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح کی فیس واش کی جو خالی بوتل ہوتی ہیں، ختم ہونے پہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر اس کو پھینکنے کی بجائے اس کو واش کر کے آپ اس سے زبردست سے گھر میں کام لے سکتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو صاف کر لینا ہے اور صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کی بیک سائڈ پہ کٹر سے یا سیزر کی مدد سے کٹنگ کر لینی ہے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو آسانی سے استعمال میں لا سکیں۔ تو اب یہ دیکھیں، میں نے پہلے سے اس کو بوتل کو واش کر لیا تھا۔ واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر جتنی بھی چارجر کی اس طرح کی لیڈز ہوتی ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو چارجر کا جو پاور ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اس کے اندر آپ رکھ سکتی ہیں۔ میں یہ پہلے چارجر کی لیڈ کو فولڈ کر لوں گی اور فولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر رکھ دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ ہینڈ فری اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سفر میں سانگ سنتے ہیں یا ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لازمی اس ٹپ کو ٹرائی کریے گا۔ آپ نے ان چیزوں کو فولڈ کر کے اس باکس کے اندر رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، اس کو اپنے بیگ میں رکھ لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بیگ میسی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ وائرز اوپن اس طرح پڑی ہوں تو یہ نکل جاتی ہیں اور آپ کے بیگ کو میسی کرتی ہیں اور گم ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ یہ ٹپ گھر میں بھی ٹرائی کر سکتی ہیں، اور اگر آپ ٹریول کرتے ہیں اور لمبے سفر میں ہیں تو یہ بھی ٹپ کو لازمی ٹرائی کر سکتی ہیں۔ ٹپ نمبر 2 میں شیئر کروں گی کالی مرچ جب ہم مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں تو اس کی پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی بالکل کالی مرچ کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں تو کالی مرچ لگ رہی ہے لیکن یہ اندر سے کھوکھلی ہے۔ جب آپ مسالہ بنائیں گے تو اس کا بالکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ تو آپ پہلے اگر ہاتھ میں رکھ کے ہتھیلی پہ دیکھ لیں، اگر اس طرح کے براؤن اس کے اندر ایڈ ہیں تو سمجھیں یہ کالی مرچ جو ہے خالص نہیں ہے۔ اور اگر مزید آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کپ پانی لینا ہے اور تھوڑی سی چٹکی بھر جو کالی مرچ ہیں وہ اس کے اندر ثابت ڈال دینی ہے۔ جو اوپر تیرنے لگ جائیں گی وہ کھوکھلی ہوں گی، جو اصلی ہوں گی، جو باری ہوں گی یا جس کے اندر مٹیریل ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس طرح آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں، اس طرح آپ دھوکے سے بچ سکتے ہیں اور خالص مرچیں خرید سکتے ہیں۔ اس ٹپ میں شیئر کروں گی کہ گھر میں جو واش روم صاف کرنا آتا ہے یا کچن کی ٹائل کو صاف کرنا آتا ہے تو آپ نے کیا چیز ریڈی کرنی ہے جس سے آپ کا گھر کا واش روم اور ٹائل جو ہے چکا چک چمک اٹھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 1 کپ کے قریب پانی۔ 1 کپ لے لیں، آدھا کپ لے لیں، جس حساب سے آپ نے بنانا ہے۔ اگر آپ کچن اور واش روم صاف کر رہے ہیں، آپ زیادہ بنا کے بھی اس کو 1 ہفتے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ میں 1 منتھ میں 2 دفعہ اپنے گھر کے کچن اور جو واش روم کی ٹائلز ہیں اس میتھڈ کے تحت، اس فارمولے کے تحت جو ہے نا صاف کرتی ہوں، بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آدھا چمچ یا 1 چمچ کے قریب سرف لے لیں اور ساتھ اس میں انو ڈال دیں۔ انو ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں میٹھا سوڈا بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس طرح کا جو لیکوڈ ہے جو مارکیٹ میں تیزاب کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے وہ لے آنا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 چمچ کے قریب آپ نے وہ اس میں ڈال دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی جب یہ لیکوڈ بنانا ہے تو آپ نے ایسے برتن میں بنانا ہے جو آپ گھر میں استعمال میں نہیں لاتی، اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایک ایکشن ہوگا اور تھوڑی دیر بعد یہ اپنی نارمل حالت میں آ جائے گا۔ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد کسی بھی بوتل کے اندر ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ اس سے اپنا گھر کی جو واش روم کی ٹائلز ہیں اس کو صاف کر سکتی ہیں، کچن کی ٹائل کو صاف کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ تیزاب جو ہے وہ استعمال میں لائیں گی تو کیا ہوگا، آپ کی جو کچن کی یا واش روم کی ٹائلز ہے وہ خراب ہو جائیں گی، تھوڑے دنوں بعد زیادہ پیلی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس طریقے کے تحت یہ والا فارمولہ استعمال کریں گی تو یہ ہوگا کہ آپ کی کچن کی ٹائلز جو ہے وہ صاف رہیں گی، خراب نہیں ہوگی، اور آپ کو چکا چک چمکتا ہوا واش روم اور کچن ملے گا۔ کیونکہ یہ وائٹ کلر کی ٹائل کو صاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں وائٹ ٹائل لگی ہوئی ہیں یا کسی بھی کلر کی ٹائل لگی ہیں تو آپ یہ فارمولہ بنا کے رکھ لیں
اور اس سے آپ 15 دن کے بعد یا مہینے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ واش روم کو صاف کر سکتی ہیں۔ لازمی اس ٹپ کو ٹرائی کریے گا، اپنی فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ بھی گھر میں بریانی بناتی ہیں یا چاول بوائل کرتی ہیں اور آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں، کھلے کھلے نہیں بنتے، تو آپ نے اس لازمی ٹپ کو ٹرائی کرنا ہے۔ آپ نے چاول پکانے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ چاول کو بھگو دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ چاول جو ہے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، لمبا بنے گا اور پھولے گا بھی صحیح۔ اس ٹپ کی مدد سے آپ بریانی کے لیے کھلے کھلے چاول بنا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے چاول بہت اچھے بنیں گے۔ اس ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کپڑے جب ہم دھوتے ہیں تو اس میں سوکس بھی دھوتے ہیں، سوکس کے اوپر اس طرح بر آ جاتی ہے جو نکالنی مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کس طرح اسپرے کی خالی بوتل یا پانی کی جو خالی بوتل ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو صاف کر سکتی ہیں۔ آپ نے سمپل بوتل کو اس کے اندر انسرٹ کر دینا ہے، یعنی سوکس کو بوتل کے اوپر چڑھا دینا ہے، اور چڑھانے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے اس کی بر کو ریزر کی مدد سے جو ایکسپائر ہوئے ہوتے ہیں ہم پھینک دیتے ہیں، آپ صاف کر سکتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کریں سوکس کو، اور اس کے بعد جب ریزر کریں گے آپ دیکھیں گے ساری جو بر ہے وہ اکٹھی ہو کے ایک جگہ پہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ آسانی سے اپنی گھر میں جتنی بھی سوکس ہیں جن کے اوپر بر آ جاتی ہے، آپ ایک ایک کو چننے کی بجائے ایکسپائر ریزر کی مدد سے ان کو صاف کر سکتی ہیں۔ لازمی اس ٹپ کو ٹرائی کریے گا اور اپنی فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔ جب تک میں سوکس سے بر کو اتار رہی ہوں، میری اپنی آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائملی مل جائے اور آپ اسی طرح مجھ سے نئی نئی چیزیں سیکھتی رہیں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور میری ویڈیو کنٹینیوسلی دیکھ رہی ہیں تو میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ ابلتے ہوئے پانی میں ماچس کی تیلیاں ڈال کے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں، کیونکہ گھر کی صفائی کرنا بھی ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آپ نے تھوڑی سی ماچس کی تیلیاں لے لینی ہیں اور اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے، اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے جتنا بھی مسالہ ہے وہ نکل کے پانی کے اندر آ جائے۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد جو مسالہ ہے وہ اتر کے پانی کے اندر آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، چھان لینا ہے۔ کسی اسٹینر کی مدد سے چھان لیں، یا ویسے بھی اگر آپ پانی نتھاریں گی تو تیلیاں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی اور پانی پانی نیچے برتن میں آ جائے گا۔ تو میں سمپل اسٹینر کے بغیر اس کو چھان رہی ہوں، اور چھاننے کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو سیب کا سرکہ لے لیں، یا آپ کے پاس وائٹ سرکہ ہے تو وہ بھی لے سکتی ہیں۔ یہ میرے پاس کھانے والا سرکہ ہے، میں تقریباً 3 سے 4 چمچ اس میں ڈالوں گی، اور ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد آپ کسی بھی اسپرے والی بوتل میں ڈال لیں، یا ڈائریکٹ سوکس لے کے آپ اس سے اپنے گھر کا فرنیچر بھی صاف کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچن میں جو ہماری سلیبس ہوتی ہیں، کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہ بھی صاف کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں جو ہے کچن پہ جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں یا مکھیاں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اس سے نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کو آپ گھر میں جو الماریاں ہوتی ہیں وہ بھی صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ نے سمپل بنیان لے لیں، یا کوئی آپ کے گھر میں ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو آپ نے وائپر کے اوپر کچھ اس طریقے سے لپیٹ دینا ہے، اور لپیٹنے کے بعد آپ نے شاور کی مدد سے اس کو گیلا کر لینا ہے، تاکہ جو لیکوڈ سارا ہے وہ اچھے طریقے سے کپڑے کے اوپر لگ جائے اور ہمیں الماری صاف کرنے میں آسانی رہے۔ اب یہ لگانے کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں اس طرح جو الماریاں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا اور یہ صاف ہونے سے رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہاتھ نہیں جاتا، تو آپ سمپل وائپر کے اوپر کسی کپڑے کو چڑھائیں اور اس طرح فارمولا جو ہم نے بنایا ہے اس کا سپرے کریں، اور اس سے اپنے گھر کی الماریوں کو چمکا لیں۔ بہت زیادہ اس طرح جو الماریوں کے اوپر ڈسٹ جم جاتی ہے وہ اس سے آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ زیرو کاسٹ یہ ٹپ ہے، کیونکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آپ کا آئے گا۔ گھر میں ماچس کی تلیاں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، تو آپ اس طریقے کو فالو کریں اور اس طرح مہینے میں 1 دفعہ اپنے گھر کی الماریوں کو صاف کریں۔ اس ٹپ میں شیئر کروں گی کہ اس طرح کے جو اسٹینر ہوتے ہیں، چھلنی ہوتی ہے، اس کے ہینڈل ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اس کو پھینکنے کی بجائے اگر آپ کے کچن میں سنک کے اوپر جو سوراخ ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ اس طریقے سے اس کو فکس کر دیں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ رات کے ٹائم جو کاکروچز یا کھٹمل وغیرہ یا کیڑے مکوڑے اس طرح نکلتے ہیں وہ پائپ کے ذریعے ہمارے کچن میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ کا کچن بھی سیو رہے گا۔ یہ ٹپ میں شیئر کروں گی کہ اس طرح جو ہمارے گھر میں ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو استعمال میں لا سکتی ہیں۔ آپ نے نیچے سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے، اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ کے پاس ہیئر پن ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتی ہیں۔ اگر ہیئر پن نہیں ہے تو اس طرح کا جو پیپر کلپ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو لگا کے
سیو کر سکتی ہیں، آپ اپنا ٹائم بھی سیو کریں گی، آپ اپنے پیسے بھی بچائیں گی۔ تو یہ ہوگا کہ جب آپ ہلکا سا بھی اس کو اوپر سے پش کریں گی تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ساری اوپر آ جائے گی، کیونکہ بجائے بار بار آپ نیچے سے دبا کے ٹوتھ پیسٹ نکالیں، تو آپ اس طریقے کو فالو کر لیں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو میں جتنی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹپ لازمی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ٹاٹا، بائے بائے۔